بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پاوو بیڈیکووچ کروشیا کا ایک کسان ہے جس کی اس گاؤں کے پاس کچھ کھیتیں ہیں۔ اس گاؤں میں تقریباً 2000 کے قریب لوگ رہتے ہیں، لیکن اب یہاں پر لوگوں کی آبادی بدستور بڑھتی جا رہی ہے اور یوں اس دیہات کا ماحول بھی شہر کی طرح کا ہوتا جا رہا ہے۔ پاوو کے گھر کے پاس جب یہ مارکیٹ بنی تو اس کو بھی کافی خوشی ہوئی، کیونکہ اب اس کو کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے دور نہیں جانا پڑتا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اس نئی مارکیٹ کی وجہ سے ایک مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ چونکہ مارکیٹ اس جگہ نئی بنی تھی، اس وجہ سے اس مارکیٹ کی ابھی تک کوئی خاص پارکنگ کی جگہ نہیں تھی اور یوں لوگ اپنی گاڑیوں کو پاس ہی کسی گلی میں کھڑی کر کے آگے مارکیٹ تک پیدل ہی چلے جاتے۔ لیکن جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ ان گلیوں میں تمام لوگ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے۔ اس بازار میں ہر روز رش بڑھتا جا رہا تھا اور ان سب کے لیے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ یہاں موجود نہیں تھی۔ ان میں سے ایک دن کسی شخص نے ایک نیا کام کیا اور آ کر اس کی کھیت میں گاڑی کھڑی کر دی تاکہ اس کو اس مارکیٹ تک چلنے کے لیے کم پیدل سفر طے کرنا پڑے۔ اس کو دیکھتے ہوئے اور بھی کچھ لوگ اس کی کھیت میں گاڑی کھڑی کر کے چلے گئے۔ بوڑھے نے جب اپنی کھیت میں کھڑی ان 2-4 گاڑیوں کو دیکھا تو اس نے کوئی خاص برا نہ منایا، کیونکہ یہ گاڑیاں سائڈ پر تھیں اور ان کی وجہ سے اس کا کام متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ہر روز اس کی کھیت میں گاڑیاں کھڑی کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ بالخصوص ویکینڈز پر اس کی کھیت میں اتنے زیادہ لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے جاتے کہ اس کے پاس اپنا کام کرنے کے لیے بھی جگہ نہ بچتی اور یوں اس کا کام متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے آخر اپنی کھیت کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر ہر اس شخص کو منع کرنا شروع کر دیا جو کہ اس کی کھیت کی طرف گاڑی موڑتا تھا۔ جو لوگ اس کو دیکھتے وہ تو واپس مڑ جاتے، لیکن جب وہ وہاں نہ ہوتا تو اس وقت جو بھی آتا اس کی کھیت میں اپنی گاڑی پارک کر کے چلا جاتا۔ اس کے علاوہ وہ بھی اپنے کام چھوڑ کر سارا دن ان گاڑیوں کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے ان گاڑیوں کو روکنے کے لیے بہت سے حل سوچے، لیکن کوئی بھی حل اس کو مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ حتیٰ کہ اس نے ان تمام گاڑیوں کے ٹائر سے ہوا نکالنے کا بھی سوچا، لیکن اس کو پتہ تھا کہ یوں وہ خود پھنس جائے گا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ اپنی کھیت کے ارد گرد باڑ لگا دے، لیکن باڑ لگانے کے پیسے اس کے پاس نہیں تھے۔ اس لیے اب اس کو ان لوگوں کو اپنی کھیت پر گاڑیاں پارک کرنے سے روکنے کے لیے کوئی ایسا حل ڈھونڈنا تھا جو کہ آسان بھی ہو اور مؤثر بھی۔ اور پھر اس کے ذہن میں ایک ایسا آئیڈیا آیا جس کے ذریعے وہ مکمل طور پر اپنی کھیت کو ان لوگوں سے خالی کرانے والا تھا۔ اس دن جب وہ صبح اپنی کھیت میں آیا اور کھیت میں کھڑی گاڑیوں کی لمبی قطار دیکھی تو اس کے لیے اپنی ہنسی ضبط کرنا کافی مشکل ہوئی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ آج وہ جو ان لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہے اسے یہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وہ کھیت کی دوسری طرف گیا اور اپنے ٹریکٹر کو سٹارٹ کر لیا۔ وہ سیدھا اس طرف گیا جہاں یہ لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے تھے۔ اب اس نے اپنے ٹریکٹر کی ہل نیچے کر لی تھی اور اب وہ اس ٹریکٹر کی مدد سے اپنی کھیت کھود رہا تھا۔ اس نے اپنے ٹریکٹر کے ساتھ آج بڑی ہل لگائی تھی جو کہ اس کی کھیت میں اب بڑی اور گہری نالیاں بنا رہی تھی۔ پیدل گزرنے والے لوگوں نے کسان کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رک کر کسان کو اپنا بدلہ لیتے ہوئے دیکھنے لگے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ یہ کارز والے مٹی کی ان بڑی بڑی نالیوں سے اپنی چھوٹی گاڑیاں آسانی سے نکال نہیں سکیں گے۔ جس کسی کی گاڑی اس کی کھیت میں نہیں کھڑی تھی وہ تو کسان کے اس کام کو دیکھ کر ہنسنے لگا، لیکن ایک عورت کسان کے اس کام پر بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلور کار کی مالک اس عورت نے پہلے تو اس کسان کو برا بھلا کہا اور پھر اپنی کار اس کھیت سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی اس کی کار کے ٹائرز اس مٹی میں پھنس گئے اور اب وہ نہ آگے جا سکتی تھی اور نہ ہی پیچھے۔ کافی کوشش کے بعد اس عورت نے اپنا فون نکالا اور کچھ ایسا کیا جس کی اس کسان نے کسی بھی صورت توقع نہیں کی تھی۔ غصے میں اس عورت نے پولیس والوں کو کال کر دی اور جب پولیس والے اس جگہ پہنچے تو وہ خود بھی حیران تھے کہ وہ اب کیا کریں، کیونکہ آج تک ان کا کسی ایسی صورتحال سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ اب باقی کارز کے مالکان بھی پولیس والوں کے پاس آ چکے تھے اور انہوں نے پولیس والوں سے اس بوڑھے کے اس کام کی وجہ سے اس کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس والوں نے اس کسان سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان سب کو میں نے منع کیا ہے لیکن یہ میری نہیں سنتے اور 4 قدم زیادہ پیدل چلنے کے بجائے میری کھیت تک گاڑی لے آتے ہیں۔ پولیس والوں نے کار والوں سے پوچھا کہ کسان نے آپ کی گاڑی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پولیس والوں نے کہا کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کی اپنی زمین ہے اور اپنی کھیت میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کی کھیت میں گاڑیاں کھڑی کی ہیں جو کہ قانوناً غلط ہے۔ یہ بوڑھا ان لوگوں کی اس کی کھیت میں گاڑیاں پارک کرنے پر پولیس بلا سکتا تھا، لیکن ایک دن پولیس والے منع کر کے جاتے تو اگلے دن پھر وہی حال ہوتا۔ اس وجہ سے اس نے خود ان سے ایسے طریقے سے بدلہ لیا کہ پولیس والے بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔
उसने खेत ही खोद दी और अब इस जगह कोई भी गाड़ी खड़ी करना तो दूर, इस खेत में अपनी कार लेकर दाखिल भी नहीं हो सकता था। यूँ न सिर्फ इस बूढ़े ने इन लोगों से बदला लिया बल्कि इन लोगों को हमेशा का एक सबक भी दिया, और वो भी इस अंदाज में कि इन लोगों के पुलिस बुलाने के बावजूद पुलिस उसको कुछ नहीं कह सकी। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।